السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 107 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کائنات میں نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ جسے چاہے خوب نواز دے، اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ لینے پہ آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ فطرت کا عقیدہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کائنات میں کہیں بھی نفع ہو رہا ہو یا نقصان ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو یا خرابی لازم آ رہی ہو، ان دونوں چیزوں کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا، یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اسلامی شریعت میں شرک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سوا اس سے دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی بیمار اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، مصیبت اللہ ہی نازل کرتا ہے اور مصیبت اللہ ہی تعالیٰ دور کرتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، کوئی فائدہ دینا چاہے، تو اس کے فضل کو، اس کی بھلائی کو، اس کے خیر کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر چاہتا ہے تو خیر بندوں کو خوب نوازتا ہے، تو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا بھی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، تو یہ خیر و شر، یہ بھلائی اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مہیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، خیر ہو شر ہو، بیماری ہو صحت اور تندرستی ہو، ہر طرح سے اللہ رب العالمین بندے کو عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور جس رب کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں یا جس رب کے بارے میں آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا کرتا ہے تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، بیمار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وہ رب بہت ہی مہربان اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یہ فطرت کا عقیدہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبت نازل کرتا ہے اور وہی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خیر نازل کرتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، اور وہی چھینتا بھی ہے۔ یہ فطرت کا عقیدہ ہے۔
آپ دیکھیے مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک رہتے ہوئے بھی مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتے تھے، مصیبت کی گھڑی میں بالکل خالص ہو کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر یہ آیت موجود ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ مشرک لوگ، کافر لوگ، مکہ کے مشرک لوگ جب سمندر پر چلتے تھے، سمندری سفر کرتے تھے، اور پھر جب کشتی ڈوبنے والی ہوتی تھی تو خالص ہو کر کے بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جب ان کی کشتی ڈوبنے والی ہوتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ موت بالکل قریب آ چکی ہے، اب زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو اٹھا کر کے کشتی سے باہر ڈھکیل دیتے تھے، سمندر میں ڈال دیتے تھے، اور خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ یہی فطرت کا عقیدہ ہے۔ جب مصیبت کی گھڑی میں اللہ ہی کو پکارا جائے گا تو ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، اللہ ہی سے دعائیں کی جائیں گی۔ یہی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فائدہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی انسان اس کو چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی یہی پڑھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو عبداللہ بن عباس 10 سال کے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا، کہا اے بچے ادھر آؤ، چونکہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، کہا اے بچے آؤ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ اور پھر ایک بات جو سب سے اہم بتلائی وہ یہ کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ اے بچے سنو، جب تم کو کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ کے نبی کیا بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ یہ فطرت کا عقیدہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں جب تم کو مانگنا ہو، دعا کرنا ہو، سوال کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب تم کو کوئی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہم ہر رکعت میں اس کا اقرار کرتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، چاہے اس کا ہم معنی جانے کہ نہ جانے۔ قرآن میں ہم بار بار ہی پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت کی ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب قرار دی گئی، نماز کے لیے رکن قرار دیا گیا۔ اس کی یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اور سکھایا، کیا سکھایا کہ دیکھو اگر دنیا کے سارے لوگ، بہت اہم بات ہے، چاہے نبی یہ کہہ رہے ہیں اگر دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور تمہارا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یاد رکھو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا، اس سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو دنیا کے سارے لوگ تم کو مل کر کے فائدہ پہنچائیں، دنیا کے سارے لوگ مل کر کے تم کو فائدہ پہنچائیں تو یاد رکھو
یہ دنیا کے سارے لوگ مل کر کے بھی اتنا فائدہ تم کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے گا۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے مسلمان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے نفع و نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا ہے، نفع و نقصان کے لیے کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کو پکارتے ہیں، فلاں اور فلاں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیشانی جھکنی چاہیے، لیکن وہ پیشانی کسی مخلوق کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مقام یہ ہے، اللہ رب العالمین کا مقام یہ ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ صرف جہاں بھی رہیں ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہیں اور اسی سے لو لگائیں اور ڈائریکٹ اسی سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں۔ یہی آیت میں بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو اس سے روک نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اتنا ہی تکلیف ہوگی، اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس توحید کے عقیدے کو، اس فطرت کے عقیدے کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید پر ہم سب کو سلامت رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔